اور ہمارا مال بھی لوٹ لیا، اور کچھ ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ لٹیرے مالوں کو تقسیم کرنے لگے تو ہمیں اچانک یاد آیا، تو ہم نے آواز دی، یا شیخ جیلا عبد القادر المدد۔ ہم نے مدد کے لیے اور غوث پاک کو آواز دی۔ پھر ایک آدمی آیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا، اپنا مال اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ تو ہم وہ مال لے کر جانے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سردار قافلہ، لٹیرے کا سردار اور 2 آدمی دوسرے بے ہوش مرے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس یہ 2 خڑاوے یعنی جوتی مبارک نالین بھی موجود تھی۔ تو 2 میں سے ایک نے کہہ دیا کہ یہ نالین حضور غوث پاک محبوب سبحانی کی ہے، جو میں خوب اسے جانتا ہوں۔ تو ہم نے وہ نالین بھی اٹھا لی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک نالین مبارک کا قصہ ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت مریدی آپ کے سلسلے میں مرید بنی تھی۔ وہ اللہ والی محبت والی تھی، پر اس پر ایک فاسق بد عاشق کی نظر تھی۔ وہ شیطانی خیال ہمیشہ اس کی طرف رکھتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیکی شہر کے باہر ایک غار کی طرف گئی۔ تو اسے خبر ہو گئی، تو وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس بدبخت نے اس غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے جو حاجت سے فارغ ہو کر پاک صاف ہو کر کھڑی ہوئی اور وہ آیا اور اس نے شیطانیت کی، تو پھر وہ عورت نے بغداد کے جانب منہ کر کے کہا، یا غوث المدد۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک کھڑاؤ آئی وہ غار کی سمت، اور وہ کھڑاؤ اس فاسی کے سر پر ایسا لگی کہ وہ بدبخت وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب وہ عورت نے بھی کھڑاؤ لے کر آپ کی خدمت میں آئی اور سارا حال بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ بس آپ کی یہ شان تھی کہ کوئی بھی عقیدت مند بس دل سے آواز دیتا، آپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ پیروں کے پیر دستگیر جو تھے، بس زبان سے نکلنا تھا، کام ہونا تھا۔ جیسے حضرت شیخ معمر جرادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، کچھ دن کی باتیں لکھ رہے تھے۔ اس دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری۔ جب 4تھی مرتبہ مٹی گری تو آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے اسی جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گری تھی، اور اس دوران ایک چوہا نیچے گرا اور مر گیا۔ جو وہ چوہا وہاں سے مٹی کھود رہا تھا، صرف دیکھا ہی، کچھ کہا نہیں۔ اور جیسے ایک بار حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اس دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ پاخانہ کر دیا، تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے جلال کی نظر سے دیکھا، صرف دیکھا،
تو وہ اسی وقت نیچے گری اور مر گئی۔ آپ نے وضو کیا، فارغ ہوئے، بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر دو، اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث پاک محبوب سبحانی شیخ شاہ جیلاں کی۔ ہر جاندار آپ کی تعظیم کرتا تھا، جیسے کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن احمد السجی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک قمری اور کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی نے فرمایا یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور یہ قمری 9 مہینے سے کچھ بولتی نہیں ہے، مگر میرا در چھوڑتی بھی نہیں ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے کبوتری کی طرف دیکھ کر کہا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا، اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح بیان کر، بس زبان سے نکلنا تھا۔ قمری نے یعنی کوئل نے اسی وقت کو کی آواز کرنا شروع کر دیا، اور سارا بغداد اس کی آواز سننے کے لیے جوگ در جوگ جمع ہوتے تھے۔ اس کی آواز میں ایسی کیفیت، ایسی لذت تھی کہ اس کے کوہ سے اللہ کی حمد بیان کرتی تھی اپنے حساب سے۔ اور کبوتری نے بھی انڈے دینا شروع کر دیا اور بچے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبوب سبحانی صاحب جلاں کی شان ہے اور یہ کرامت ہے۔ مخفی علم بھی، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر بات عیاں تھی، ہر بات روشن تھی۔ جیسے حضرت ابو الفرح بن حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے مولے بابل جانے کی ضرورت پیش آئی۔ واپسی پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے نزدیک سے گزرا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا نہیں کیا۔ اتنے میں غوث پاک نکلے۔ آپ نے فرمایا وضو کا خیال کر رہا ہے، جماعت میں شامل ہو جا۔ پھر فرمایا بیٹا تم بھول جا رہے ہو، بغیر وضو نماز ادا کر لی۔ اور پھر میں حیران ہوا اور کچھ سوچا کہ وضو تھا یا نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا دراصل حقیقت میں میرا وضو نہیں تھا۔ بس کن فیکن والی بات تھی، اللہ کی بارگاہ میں کہتے تو ہو جاتا، اور سارے لوگ مدد کے لیے تیار رہتے ہمیشہ۔ جیسے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلے کے نیچے سے جو کچھ گیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت جتنی چاہیے لے لو، اور حاجت روائی حاجت پوری کرو مسلمانوں کی، ضرورت مند کی، غریبوں کی۔ پھر ایک بار خلفائے وقت نے آپ کی خدمت میں خلت فاخرہ یعنی اچھا جوڑا جو ہے بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ شیخ عبد اللطیف بن فتح
چکی والی کو دے دو، اسے کام آئے گا، اور آپ نے وہ جوڑا قبول نہیں کیا۔ پھر ایک مرتبہ ایک اللہ والے آئے، بہت ساری تحفہ آپ کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا یہ شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات کو دے دو، وہ قرض دار ہے، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ پھر حضرت عبداللطیف فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو، ایک شخص کو دیکھا جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ آپ کے سامنے آیا، بیٹھا، ادب سے اچھی باتیں کی اور پھر جانے لگا، تو کچھ تحفہ پیش کیا، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے جو کبھی دیکھا نہیں، آج پہلی بار آیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا، اور صراف قدر اللہ جل شانہ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سے ایک ابو عبداللہ محمد ابو الفتح بردری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے او محمد طویل، یہ کہہ کر پکارتے۔ تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے محمد کہتے، غلام محمد کہتے، مگر محمد طویل کہتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تو بہت چھوٹا ہے پر تو طویل عمر میں سفر کرے گا، یعنی بہت بڑی عمر تیری ہوگی۔ تو شیخ عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ واقعی میری عمر 137 برس کی ہوئی اور صحت مند رہا، دور درازوں کے سفر بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ کوئے کاف بھی گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو مالی احمد مجفر یونس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ غوث پاک کی خدمت میں ایک بیٹا آیا جوان، اور کہا کہ حضور، جوان بیٹا آیا اور کہا کہ حضور میں بیمار ہوں، مجھے بخار چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ اور تمہارے بیٹے سے کہو، یعنی بغداد حملی فرماتے ہیں کہ میں گیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو بخار آتا ہے، محمد نام ہے، بخار چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اے ام ملدم تم گھر جاؤ اور کہو اے ام ملدم تجھے عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ اور حلہ لباس میں چلے جا۔ آپ فرماتے ابو المالی کہ میں گھر گیا اور بیٹے کو کان میں یہ پیغام غوث پاک کا پہنچایا، فوراً بخار اتر گیا، یعنی جو کوئی بلا اثرات تھی وہ جسم سے جدا ہو گئی اور اس کو اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا۔ حضرت ابن انجار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ میری جانب ایک خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے جب میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا
کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ جب کوئی بچہ مرتا تو میں اس کا کچھ اثر نہ ہوتا، کیونکہ میری ہر بات، ہر ابتدا، انتہا، ہر چیز دین ہو یا دنیا کی ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے نیت ہوتی تھی، اور مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ اور حضور غوث پاک کی واعظ کے درمیان کئی ایسے بچے، بڑے، چھوٹے، جوان، واعظ کے درمیان کیفیت وجہ خوف کے مارے مر جاتے ہیں، اور ہم سب لوگ اللہ کی رضا پر خوش رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء، انبیاء، تمام سلاسل کے بزرگوں سے، اور خاص خصوصاً غوث پاک محبوب سبحانی سے دل سے عقیدت، محبت، عشق عطا فرمائے۔ پھر وہی آخری میری بات، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ کرامت حضور غوث پاک میں ہے کہ چشتی فقیر ہوں میں، چشتی فقیر ہوں میں، دیوانہ ہوں غوث پاک کا، یہ بھی در میرا ہے، وہ بھی در میرا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ کرامت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔